آج انشاءاللہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے سنیں گے۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں میرا عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر آیا اور میں نے دیکھا کہ میری خالہ میرے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں۔ میں حیران ہوا، انہوں نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، مجھ سے کہنے لگی میری طرف دیکھ کر کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں سلامتی ہو اور تم بڑے مقدر والے ہو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے اس طرح کے جملے کیوں کہے جا رہے ہیں، لیکن جو میری خالہ تھیں وہ علم کیافہ کی ماہر تھیں، وہ مجھے کہنے لگیں کہ تمہارا نکاح ایک ایسی عورت سے ہوگا جو پاک باز ہوگی اور تم بھی پاک ہو اور تمہارا نکاح بھی پاک عورت سے ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں پوچھنے لگا کہ آپ مجھے اس طرح کے الفاظ فرما رہی ہیں لیکن مجھے ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے اس کے حوالے سے کچھ تفصیل سے بتائیے۔ تو آپ کی خالہ آپ سے کہنے لگیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور ان کا قول جو ہے وہ سراپا بہتری ہے اور ان کا دین فلاح کا ضامن ہے اور کامیابی کا راز ہے، لہٰذا تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کا کلام سن کر بڑا ہی متاثر ہوا لیکن سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن فرماتے ہیں میرے کچھ تعلقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت اچھے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے جب متفکر دیکھا اور پریشان دیکھا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا اور اپنی خالہ کے درمیان ہونے والا سارا مکالمہ ان کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میری خالہ نے مجھے اس طرح کہا ہے کہ تمہیں سلامتی ہو، تمہیں خوشخبری ہو، اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے 3 بار دہرائے ہیں اور یہ بھی کہا کہ تم شر سے محفوظ رہو گے۔ اس طرح کے جملے انہوں نے مجھے کہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سب کچھ بھی میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ عثمان تم خود بھی ایک ذہین آدمی ہو، حق اور باطل کے درمیان فرق کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، تم ایسا کرو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنو، ان کی باتوں کو سنو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میں ابھی ان کو سمجھا ہی رہا تھا کہ اتنے میں آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں جا کر کچھ کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے ارشاد فرمایا، اے عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، تم اسلام قبول کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ کلام سنا مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بے اختیار آقا علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معبود ہے اور آپ رب تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، یہ میں نے گواہی دی۔ اور دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جو آپ کے فضائل ہیں وہ آپ کا ایک درخشاں باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آقا علیہ السلام نے اپنی ایک شہزادی کا نکاح آپ سے کیا، جب ان کا انتقال ہو گیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح بھی ان سے کر دیا، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ شرف آپ کو ملا ہے، تاریخ انسانی میں ایسا شرف کسی اور کو نہیں ملا، یہ خاص خصوصیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اسلام لانے کے بعد جس انداز میں آپ نے آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کی ہے اور ٹوٹ کر پیار کیا ہے، اپنا سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں پر قربان کیا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے آباد فرمائے۔